نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے ایلیم کا تعارف، ثبوت اور یہودیوں کا ایلیم کا بائیکاٹ۔ بنیادی طور پہ یہ ہمارا سبق نمبر 7 تھا۔ دنیا کی تہذیبوں کے تعارف کے بعد اس کا ذکر آنا تھا، لیکن کل چونکہ سابقہ سبق میں ہم نے یہودیوں کا اس دعوے کا ذکر پڑھ لیا ہے کہ یہودی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ابا حضور نے الیاذ باللہ جو ہے وہ مقابلہ کیا اور جیت گیا، تو لہٰذا ہم بھی یہی کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایلیم آج کی جو تاریخ، آج کے وقت میں ایلیم نام کا ایک شہر، ایران کے اندر ایک شہر کا نام ایلیم رکھا گیا۔ زمانہ قدیم میں ایک یہ طاقتور حکومت کے طور پہ ایلیم سامنے آیا ہے، لیکن ایلیم کس جگہ پہ ہے اس بارے میں نشانات مٹا دیے گئے ہیں یا چھپا دیے گئے ہیں کہ ایلیم کہاں پہ تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا ایک اس پہ آرٹیکل ہے، اس کا میں نے خلاصہ یہاں پہ نکالا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں کی بھی باتیں اس میں ساتھ ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلیم کے بارے میں جو قدیم تاریخ میں ہمیں جو تعارف ملتا ہے وہ میسوپوٹامیہ کے حکمرانوں کی تصانیف کے اندر ملتا ہے۔ میسوپوٹامیہ یعنی یہ جو جگہ ایران سے اوپر یہ علاقہ ہے، شام کا علاقہ، عراق کا علاقہ، ترکی کا علاقہ، اس علاقے کو، اس کو تاریخ میں اس کو زرخیز ہلال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زرخیز ہلال کی یہاں پہ دریائے دجلہ و فرات کی تہذیب ہے، یہاں پہ سبز علاقہ ہے، تو یہاں پہ انسان آباد تھے۔ تو یہاں پہ جو حکومت تھی، میسوپوٹامیہ کی جو حکومت تھی، ان کی تاریخ کے اندر ہمیں ایلامی بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے کہ ایلامی بادشاہ موجود تھے۔ اب جو ان کی یعنی اس میں جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو بتایا گیا ہے، اور اسی طرح جو دوسری تاریخ کی کتابوں کے اندر جو بتایا گیا ہے، اس میں مذہبی کتابوں کو سائڈ میں رکھ کے صرف جو خطوط وغیرہ کے ذریعے سے جو ہمیں کتبوں وغیرہ کے ذریعے سے جو نام ملتے ہیں، اور بنیادی طور پہ کسدیوں کا اور یہ جو میسوپوٹامیہ کے جو حکمران تھے ان کے خطوط کے اندر ہمیں ایلم اور ایلماتی وغیرہ الفاظ ملتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے خطوط سے جس بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ملک تھا یہ ایران کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ کہاں پہ واقع تھا؟ جنوب مغرب میں۔ اب ایران جو ہے نا اس جگہ پہ ہے ایران، اور اس کا جنوب مغرب کا علاقہ یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے۔ بظاہر ایلم کا لفظ کس جگہ کے لیے استعمال ہوا ہونا چاہیے؟ سعودی عرب کے، موجودہ جو سعودی عرب کا علاقہ ہے اور یمن کا علاقہ ہے، اس کو ایلم کہا جاتا تھا۔ البتہ انہوں نے یہیں پہ ایران کے اندر ہی ایک جنوب مغرب میں ایک شہر بنا دیا کہ یہی تھا ایلام، جو بھی تھا یہی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایلام کے نام کے ساتھ ہمیں 4 نام ملتے ہیں۔ ایک ہے ایلام، ایک ہے آوان، ایک ہے انشان، اور ایک ہے سماش، اور ایک سوسن یا سوزا۔ تو سوسن اور سوزا جو ہے یہ تو یا سوسا نام کا یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور جہاں پہ بہت سارے بادشاہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اور انشان بھی ایران کا ایک شہر ہے، اور باقی آوان جو ہے وہ حکمران تھے، جو ایلم کے اندر حکمران تھے وہ آوان تھے۔ تو بظاہر آوان جو ہے یہ لفظ ان کے لیے ہے جو کہ ایک جو عربی اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو آوان جو ہے جمع ہے اون کی یا معین کی، کہ جو مددگار ہوتے ہیں ان کو آوان کہتے ہیں۔ تو یہ بظاہر مددگار تھے، اور اس طرح کے آوان کا ذکر ہمیں ہمیری ان میں ملتا ہے۔ ہمیری جو خطوط مسودات ہیں کہ جو ایران جب ہمیر کا بادشاہ کہلان تھا، تو کہلان کے
جو آوان تھے وہ اس جگہ پہ آباد تھے. اس کا ذکر ہمیں ہمیر کی اور یمن کی تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. جس کو یہ مانتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس طرف کوئی دنیا موجود ہی نہیں تھی. اچھا، اب یہ جو ان سے پتہ چلتا ہے، سب سے پہلا ذکر ایلام کا ملتا ہے کہ ایلام کے لوگوں نے، یعنی یا یہ شہر یا یہ شہر، اب ان کے مطابق یہ شہر اور میرے مطابق یہ شہر، کہ انہوں نے اور کا جو علاقہ تھا یہاں پہ، جو حضرت ابراہیم کا جو پرانا شہر تھا اس کو تباہ کیا تھا. سب سے پہلے 2300 قبل مسیح. اور دوسرے نمبر پہ ان کا ذکر، اس کے بارے میں تاریخ میں جو کتبوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلامیوں کا جو پہلی دفعہ جو شہرت ہوئی یہ 2300 قبل مسیح سے شروع ہوئی اور 1600 قبل مسیح تک رہی. پھر وہ ڈاؤن ہو گئے اور جو قصدی تھے انہوں نے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا. پھر 1300 قبل مسیح میں یہ ان کو عروج ملتا ہے اور 1000 قبل مسیح تک تقریباً ان کا عروج برقرار رہتا ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں منظر سے. پھر آخر میں جو آخری جو بابلی قید سے پہلے اشوری بادشاہ کے جو خطوط ہیں اس میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ایلامیوں سے لڑا. تو یہ مختلف جو ایلامیوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر میں دوسرے سورسز کی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم اگر مذہبی کتابوں میں دیکھیں تو یمن کے جو یہودیوں کی خود کتاب کے اندر بھی کچھ دفعہ ایلام کا ذکر آیا ہے. سب سے پہلا ذکر جو ایلام کا یہودیوں کی کتاب کے اندر تورات کے اندر ہے، وہ جب یہ مصر سے نکل کے آئے تو مصر سے نکلنے کے بعد وادی تیا جو یہ سینا کا علاقہ ہے اس کے ساتھ اس جگہ کو انہوں نے ایلام کہا ہے. کہ ایلام میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کو ایلام کہا ہے. اس کا نام ایلا رکھ دیا انہوں نے، اس جگہ کا نام یہاں پہ ایلا، یہ ایک شہر ہے اور وہ شہر جو ہے نا اسی کو ایلام کا ہے. تو اب ایک طرف جو کتبوں والا اندازہ انہوں نے لگایا ہوا اس جگہ کا ہے، جبکہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ایلام یہودیوں کی کتاب میں یہاں پہ بھی لکھا ملتا ہے کہ اس جگہ ایلام اس جگہ. اب تیسری بات، ہمیں ہندوستانی کلچر میں ایلام ملتا ہے. ہندوستانی کلچر میں جو رام اور سیتا کی کہانی ہے، رام اور سیتا جو ہے وہ گئے ہیں ایلام میں جا کے، وہ جو ان کی کسی طرح کی وہ تھی اپنی جو ہے وہ مذہبی عبادات کرنے کے لیے وہ گئے. تو ایلام، اب ہمارے جو ہندوستانی جو مصنفین ہیں انہوں نے ایلام جو ہے یہاں پہ پاکستان کے جو پہاڑوں کے اندر، یہ سوابی کے اندر اس جگہ پہ ایلام کا ایک پہاڑ کا نام ایلام رکھ دیا ہے کہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ رام اور سیتا یہاں پہ آئے تھے وہ. بہرحال ان ساری باتوں میں تطبیق کرنے کے لیے بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ ایلام اصل میں کسی جگہ کا نام نہیں تھا، وہ کچھ لوگوں کا نام تھا جو خانہ بدوش ٹائپ کے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ساروں کے اندر تطبیق ہو جاتی اس کے ذریعے سے کہ وہ جہاں پہ ہوتے تو اس جگہ کو ایلام کہہ دیتے. اب یہاں پہ ایلام کے نام کے اوپر جو سب سے خاص بات دیکھنے کی ہے کہ ایلام گھما کے آپ نے فٹ کر دیا ہے ایران کے اندر. تو اب ایران کا انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف ایرانی کا، اس کا مصنف ایلام کے بارے میں کچھ باتیں اس نے خیر وضاحت یہ دی ہے کہ انہوں نے جو مغربی مصنفین ہیں انہوں نے سوسن جو پرانا قدیم ایران کا جو شہر ہے، سوسا جو شہر ہے، اسی کو ایلم مانا تھا. یہ ایلم نہیں ہے. اس کے جو آرٹیکل، جس آرٹیکل کے میں حوالہ دے رہا ہوں، اس آرٹیکل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سوسا جس کو انہوں نے ایلم مانا تھا وہ ایلم نہیں ہے، وہ الگ سے شہر ہے. البتہ ایلم جو ہے نا انشان کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایلام کا جو ذکر ہے وہ ہندوستان تک ملتا ہے. البتہ یہاں پہ اس نے 3 باتیں کی ہیں ایلام کے بارے میں جو بڑی قابل غور ہیں اور جن سے جو ہے وہ استدلال بنتا ہے. پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ ایلام کی تاریخ کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں، جس بندے نے بتائی ہر ایک نے اپنے حوالے سے اپنے لحاظ سے بات کی ہے، بظاہر جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایلام کوئی بڑی جگہ ہے اور جس کو چھپانے کے لیے یا جس نے بیان کیا اس نے صرف مختلف جگہوں کا ذکر کر دیا. اسی طرح دوسری بات یہ کہ ایلام کا ایرانی شہر سوسن سے کوئی تعلق نہیں. تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا ایلام کے جو بادشاہوں کی جو تفسیر ہے اس کے اندر لوگوں نے بڑا تحریف کی ہے. یہ لفظ اس کے تحریف کے ہیں
کہ ایلام کے بادشاہوں کے ناموں کے اندر لوگوں نے تحریف کی۔ اچھا، تیسری، اب میرا مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ میرا مطالعہ کیا ہے، بس یہ جو قرآن کریم سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کے واقعے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور ہر دفعہ جب بیان کیا اس میں کوئی نئی بات ہے۔ یہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ جب وہ انہوں نے بادشاہ نے ظلم کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو جانے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے، رب کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی جگہ ہے جو رب کے نام کے ساتھ مشہور ہے، جس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ تب لوگوں کو بات پتہ چلے گی نا، ورنہ وہاں کے لوگ تو مان ہی نہیں رہے رب کو۔ سمجھ بات کی نہیں؟ تو کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جس میں رب موجود ہے۔ اب دوسری جگہ پہ ہم یہودیوں کی کتاب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کہاں گئے، تو ان کی کتاب میں ہے کہ حضرت ابراہیم گئے بیت ایل میں۔ کہاں گئے؟ دونوں باتوں میں جوڑ ہو گیا، رب کے پاس گئے اور یہاں پہ کیا، ایل کے گھر میں گئے۔ ایل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایل کے گھر میں گئے تو، اور جو دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ بیت عتیق سب سے پرانا گھر، سب سے قدیم گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ تو کہاں گئے؟ خانہ کعبہ میں گئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ایلیم جو لفظ ہے اس کو سیدھا سیدھا دیکھیں، ایل سے نکلا ہوا ہے۔ ایل سے علم بنتا ہے نا، ایل سے علم بنتا ہے، ایلامی بنتا ہے، ایلا بنتا ہے، یہ سارے ایل سے بنے ہوئے لفظ ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جو گھر ہے بیت اللہ کے گھر کے نام سے یہ سارا علاقہ بیت اللہ کے، اللہ کا نام بیت عتیق ہے جو اللہ کا گھر۔ حضرت نوح بھی اس کی وہاں پہ طواف کر کے گئے، حضرت آدم نے وہاں پہ طواف کیا، سارے انسانوں کو اس گھر کا پتہ ہے۔ تو سب کو گھر کا پتہ ہے تو سارے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت ایل کہتے ہیں۔ اور جب سب اس جگہ کو بیت ایل کہتے ہیں، اس جگہ کے رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایلیم کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اب جو برطانیہ کے میں نے بھی آپ کو حالات بتائے کہ برطانیہ نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو علم کی جو تاریخ ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے 2300 سے 1600 میں نظر آتی ہے، پھر 1300 سے 1000 تک نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے، پھر ہمیں صرف وہ جو آخری آشوری بادشاہ ہے اس میں ملتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو بائبل کی جو تفصیل ہے اس کے ساتھ دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم سے کچھ پہلے کا وقت ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا وقت ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے اس وقت ان لوگوں نے، اللہ نے ان کو برکتیں دیں اور یہ دوسرے علاقوں میں گئے، دوسرے جگہوں پہ فتوحات حاصل کی انہوں نے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا جو ان کو اعلام نظر آنا شروع ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ کے دور کے بعد نظر آتا ہے۔ اور پچھلی عبادت میں نے وہ آپ کو شاید پڑھ کے نہیں سنایا، انہوں نے جو 1300 میں جو دوبارہ اعلام کا ذکر آتا ہے تو اس میں ان کے 2 سپہ سالاروں کا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے مختلف علاقے فتح کیے۔ ان 2 سپہ سالاروں کے نام ہیں، وہ ان کے جو کسدی بادشاہ نے جو ان کے نام لکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ شوترک ناہونتی اور کوتر ناہونتی۔ ٹھیک ہے، یہ ناہونتی یعنی وہ ان کے اپنی طرف سے کوئی لقب دیا اس نے ناہونتی۔ تو 2 بندے ہیں، شوترک کا ناہونتی اور کوترک ناہونتی۔ اب بظاہر اگر ہم جو ہے ان کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کو غلبہ ملا اور انہوں نے علاقے فتح کیے تو وہ 2 سپہ سالار تھے جنہوں نے فتح کیے، وہ ایک حضرت یشوع ہیں اور ایک کالب بن یفنہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کالب سے کوترک انہوں نے کر دیا اور یشوع سے شوترک کر دیا۔ سمجھ میں آگے نہیں ہے کہ اپنے بولنے کے انداز میں زبان کے لحاظ سے ناموں کی جو پروننسیشن ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی دور ہے جس دور میں حضرت موسیٰ کے یعنی حضرت یشوع کو کامیابیاں مل رہی ہیں، فتوحات مل رہی ہیں، تو اسی وقت میں ان کے ہاں شوترک ناہونتی اور کوترک ناہونتی کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کو کہیں پہ واقعی اور کسی اور جگہ پہ کسی اور مصنف نے یہ نام لیا ہی نہیں ہے، کالب بن یفنہ۔ یشوع نے آ کے اتنے علاقے فتح کر دیے، اتنے بادشاہ مار دیے، اتنا سارا کچھ فتح کر دیا، کسی نے اس کا نام بھی نہیں لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ایک بادشاہ آیا اس نے سارا علاقہ فتح کیا تو اس کو اس وقت کے بادشاہوں کو پتہ چلا نا کہ بادشاہ آیا تھا۔ تو اگر آپ ان کو اعلام ملک نہیں مان رہے اور ان کو اعلام کے بادشاہ نہیں مان رہے
تو آپ کیسے اس بات کو خارجی اس سے ثابت کر سکتے ہو کہ واقعی موجود بھی تھے؟ ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا یہودیوں کو کہ موجود تھے یا نہیں تھے، ان کو بس ہماری کہانی سیدھی ہونی چاہیے، وہ انہوں نے اپنی کہانی سیدھی کی۔ اب دوسری بات، یمن کے کتاب مقدس میں جو مختلف علاقوں کے نام ہیں کہ اور ان کے بارے میں کچھ اضافی بات ہے، مثلا ہر ایک جگہ کی میں ابھی فی الحال ذکر نہیں کروں گا، میں دوبارہ بتاؤں گا آپ کو، بڑی مزیدار قسم کی بات ہے۔ تو انہوں نے مختلف جگہوں کے نام لیے کہ اس کا نام پرانا نام یہ تھا، اس جگہ کا پرانا نام یہ تھا۔ اب وہ پرانے ناموں کی وجہ ہمیں جو ہے ملتی ہیں طبع یمن کی جو کہانیاں ہیں، جو بادشاہوں نے اپنی، یمن کے بادشاہوں نے جو اپنی کہانیاں لکھی ہیں بادشاہوں کی، جو تو اس میں ان واقعات کی وجہ ملتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی تو جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب ایلیم جو ہے، جب انہوں نے بظاہر یہ ایلیم غائب کب ہوا، یہ بھی کہہ رہے ہیں تاریخ دان کہہ رہے ہیں کہ ایلم منظر سے جو غائب ہے 500 کے بعد غائب ہے۔ یہ جب وہ اشوری بادشاہ آیا، اس نے 640 میں آخری دفعہ ایلم کے اوپر قبضہ وغیرہ کیا، اس نے ایلم کے اوپر حملہ کیا اس نے، تو 640 کے بعد یہ منظر سے ایلم غائب ہے، ان کا کہنا یہ۔ اور اب تورات انہوں نے جو دوبارہ لکھی ہے وہ کب لکھی ہے؟ 520 قبل مسیح میں، تو ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر انہوں نے، یہ ہر جگہ موجود تھے۔ یہ آپ سمجھو کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، ان شیطان یجری من الانسانی مجری الدم، شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ یہودی دنیا میں اس طرح دوڑتے رہے خون کی طرح، جو ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ دیکھو آپ، جو کیونکہ لکھنے پڑھنے والے یہ تھے، جہاں کہیں بادشاہ نے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہوتا وہاں پہ ان کو جو ہے اپنا منشی وغیرہ رکھتے۔ تو اب جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی آئندہ یہ والا نام نہیں آنا، تو اس کے بعد نام نہیں آیا ایلم کا نام، اس کے بعد ہمیں ملتا ہی نہیں کہیں پہ۔ تو انہوں نے البتہ یہ کہ ان کے پاس ہمیشہ ایک دوسرا بھی یہ رکھتے ہیں، یعنی یہ جو بناتے ہیں، تدبیر بناتے ہیں، تو اس تدبیر کے اندر ایک ان کے پاس دوسری تدبیر بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر کبھی کہانی کھل جائے کہ حضرت ابراہیم ایلم میں گئے تھے، تو ہم کہیں گے کہ ایلم بھی کیا تھا؟ فلسطین کی جگہ ایلم تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دوسرے اشارے رکھے ہیں ان کی اپنی کتاب کے اندر، جو کہ جو آپ کہہ لو سیکنڈری جو ہے اس کے طور پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر فلسطینی ایلم تھا۔ ایک تو انہوں نے کیا کیا، جب دوبارہ انہوں نے کتاب لکھی اس میں بلوت کا لفظ اضافہ کر دیا، کھجور کو ختم کر کے کیا کر دیا؟ بلوت ہی بلوت کر دیا۔ اب بلوت جو ہے وہ سعودی عرب میں نہیں ہوتا، بلوت کا جو ہے درخت ہے اس کے، وہ کس علاقے میں ہوتا ہے؟ یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کے اندر بلوت کا درخت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کے علاقے کے اندر، ایران کے علاقوں کے اندر یہاں پہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ بلوت کے درخت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک قسم کا نام انہوں نے رکھ دیا ایلام۔ درخت کا نام کیا رکھ دیا؟ ایلام درخت ہے۔ تو اگر کبھی وہ بات آ جائے کہ بھئی ایلام میں گئے تھے، تو ہم کہیں گے کہ ایلام یہی تھا، بلوت بھی یہیں پہ تھے اور ایلام بھی یہی جگہ تھی جہاں پہ جو فلسطین ہے یہاں پہ تھی۔ بہرحال اب انہوں نے کہانی کیا کی کہ ایلام جہاں جہاں پہ تھا اس کو کر دیا کنان، ایلام کو کیا کر دیا؟ کنان کر دیا۔ اور یہاں پہ جو عرب میں جو رہ رہے تھے لوگ، یہ تھے کہلانی۔ کون تھے؟ کہلان جو تھے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو ہے جو ہمیں عرب کی کہانیوں میں سے جو بات ملتی ہے، تو بہرحال یہاں کے لوگ کہلانی کہلاتے تھے۔ تو کہلانی کو کنانی بنانا آسان کام تھا، انہوں نے اس میں دو باتیں ہو گئی، ایک تو کنان ثابت ہو گیا، کنان واقعی کوئی جگہ ہے، ورنہ کنان کوئی دنیا میں کسی، یعنی ایلام کا تو ذکر بادشاہوں کی کتابوں میں مل رہا ہے، لیکن کسی بادشاہ نے نہیں کہا کہ میرا جو نا کنانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، کنانیوں نے میرے ساتھ حملہ کیا وغیرہ، کہیں پہ ذکر ہی نہیں۔ کنانیوں کا تو کہلانیوں کا، کنانیوں کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں۔ کہلان ہے، کہلانی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور کہلانیوں کی جو ہے وہ ان کی اولاد بھی موجود ہے۔ البتہ اب انہوں نے اس کو ایک اور، اب اچھا اگر فلسطین کنان تھا تو وہ کہلانی، وہ جو کنانی تھے وہ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ جو قوم عاد ثانیہ جن کو اللہ نے تباہ کیا، وہ اس وقت موجود تھے، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کے دور میں عاد ثانیہ موجود تھے، تو وہ عاد ثانیہ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو انہوں نے ان عاد ثانیہ کو کا جہاں پہ ختم ہونے کا ذکر ہے اس میں لکھ دیا کہ یہ عاد ثانیہ جو ختم ہوئے ان کو کیا کر دیا کہ کنانی ختم ہو گئے، کنانی، لہذا اب ان کی نسل یہاں پہ موجود نہیں، اب یہاں پہ ہم ہی، سمجھ بات کی نہیں؟ تو
کہلانی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. صرف ایک جو نسل تھی جو لمبے لمبے قدوں والی تھی، اناکیم جن کو کہتے تھے، تو وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن باقی کہلانی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو جرہم کہلائیں. اچھا، اب یہ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب یہاں پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایلام کا لفظ ہمیں ہمیر کے بادشاہوں کی اس میں ملتا ہی نہیں. یعنی ہم ساری بات جو کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں ہمیر کے بادشاہوں کی جو کہانیاں اس میں کر رہے ہیں، اس میں وہ خود اپنے آپ کو ایلامی، انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ ہم ایلامی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے باہر کے لوگ جو ہے دوسری جگہ کا نام رکھتے تھے. جیسے ہم جو ہے پرلے محلے والوں کو پرلے محلے والا کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پرلے محلے کا نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو ارلے محلے کا کہتے ہیں. بات سمجھ میں ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اب ایلام جو ہے، اب وہ لوگ باہر کے لوگ جو ہے ان لوگوں کو ایلامی کہتے تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو ایلامی نہیں کہتے تھے. سمجھ بات کی نہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو جو اپنی نسل ہے اس کے طور پہ بتاتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ ایلام کی خیر کہانی تو یہ ساری حضرت ابراہیم کی کہانی کے اندر ساتھ چلے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بات پھر کریں گے. اللہ حافظ.